السلام علیکم ڈیئر ویور، دس از رفیق انٹرویو والا فرام میگا سکسیس پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ ملک کا ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر عمار جان، اور آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، یہ زبردست قسم کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سوشیالوجی کے اوپر بڑا ان کا تجربہ ہے، بڑا ہولڈ ہے، پھر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اپنی کنسلٹنسی سے ہزاروں لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرتے ہیں، ان کے ذہنیت کو بدلتے ہیں، ملک کو اچھا ملک بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج یو ای ٹی میں ان کا ایک سیشن تھا اور ان کے بعد ہمیں ان کا وقت ملا، تو عمار جان صاحب سے جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ینگرز کو کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں اور ان کا فیوچر پلان کیا ہے۔ اس طرح کا سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمار جان جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا یو ای ٹی میں سیشن کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا۔ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں کیمپس پہ، اور یو ای ٹی کالا شاہ کاکو میں کبھی آیا نہیں تھا، اور آج جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنے برائٹ ہیں اسٹوڈنٹس، اور جس طرح سے انہوں نے انگیج کیا، جس طرح سے بعد میں جو انٹریکشن تھی اور جس طرح کے انتظامات تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ انہیں بس موقع ملیں، اللہ کرے کہ ان کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر ہم انویسٹ کریں، ان کو انکریج کریں، تو پاکستان بہت آگے جائے گا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ کو اصل میں کس چیز کی کمی ہے؟ ڈائریکشن کی کمی ہے، انسٹرکشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے؟ کمی کس چیز کی؟ آپ نے کیا فیل کیا سر؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی یوتھ، میں نے اپنی آج اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ جتنے زیادہ محنتی ہیں مشکل حالات کے اندر، جتنا زیادہ آپ کو نوجوان نظر آئیں گے چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے شہروں سے، ملک کے ہر کارنر سے، وہ بڑی یونیورسٹیوں میں آتے ہیں اپنی محنت پہ۔ نہ ان کی کوئی ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگایا ہے حکومت نے، نہ انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور ایون ہمارے جو کیمپسز ہیں ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے، ٹیچرز کی نہیں ہے، اور پھر اس سب کے بعد جب وہ محنت کر کے آگے جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کا ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ بن گیا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ایک ہمیں جو پلاننگ کی ضرورت ہے، یوتھ اگر 65% آپ کی پاپولیشن ہے یوتھ، تو اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کو پڑھانا کیسے ہے، ان کے سکلز کیسے امپروو کرنے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے معاشرے میں آنا ہے تو ان کا کیا رول ہوگا۔ اگر ہم اس کا تعین نہیں کریں گے، اگر ہم کوئی یہ ڈائریکشن نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے وہ بیگانگی پھیلے گی تو ایک غصہ آئے گا لوگوں میں، اور غصہ آئے گا نوجوانوں میں، اگر غصہ آئے گا تو ظاہر ہے معاشرے کی اسٹیبلٹی کم ہوگی۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ آپ کوئی پلان بنائیں، حکومت بھی، کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو لا اینڈ آرڈر پرابلم نہ بنائیں، اس کو ایکچوئل ایک سرمایہ کے طور پہ لیں جس سے ملک آگے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے عمار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ جی میں پروفیسر بھی ہوں، پی ایچ ڈی ہوں ہسٹری میں۔ پہلے تو میں پڑھاتا رہا پنجاب یونیورسٹی، ایف سی کالج۔ اب میں زیادہ کام کر رہا ہوں، ایک تو کنسلٹنسیز کی آپ نے بات کی، دوسرا زیادہ ٹائم ہوتا ہے پبلک ایجوکیشن، پبلک اویئرنیس۔ تو میں مفت اسی طرح لیکچرز کے ذریعے کچھ، اس میں پیسے کے لیے میں نے اپنا الگ سسٹم بنایا ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو سکھایا جائے کہ سوال کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت مسئلہ ہے کہ جی حضوری کا کلچر بہت زیادہ ہے، لوگوں کی عزت نفس ختم کی جاتی ہے، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دبا رہنا ہے، جھکے ہوئے رہنا ہے، اور یہ کسی بھی آپ سمجھ لیں باشعور معاشرے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے نوجوان جو ہیں وہ سوال ہی نہ کر سکے۔ پھر اسی قسم کا معاشرہ بنے گا جس میں لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، پجارے والوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، کسی بھی طاقتور کو دیکھ کے ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ یہی ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کا، لوگ بولتے نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں جمہوریت آنی چاہیے، جمہوری کلچر آنا چاہیے، تو وہ نوجوانوں سے ہی شروع ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی اس طرح کی ذہن سازی کریں کہ وہ سوال اٹھائیں بھی اور سوال برداشت بھی کر سکے اگر ان سے کوئی سوال کریں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور اسی میں ہم پورے معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسٹلی یہ فائنینشیل کرائسس میں ہوتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو فائنینشیل کرائسس سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بہت ضروری ہے کہ اپنی سکلز میں انویسٹ کریں۔ جو آپ پڑھ رہے ہو، ایک تو کلاسوں میں آپ کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ ظاہر ہے ماں باپ اتنا پیسہ دے کے بھیج رہے ہیں، اتنی محنت کر کے کر رہے ہیں۔ دوسری 2-3 چیزیں ہیں جس میں بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بھی کچھ لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ لکھ نہیں سکتے،
یہ اب ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے. آپ کی 90% جو نوکریاں ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اس میں بولنا اور لکھنا یہی کچھ ہے. اگر آپ اس پہ نہیں توجہ دیں گے تو اس پہ مسئلہ ہوگا. توجہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے. لوگ اب تو بالکل ہی آپ دیکھیں کتابوں کا اسٹال ادھر بھی سب سے جہاں کم لوگ تھے وہ کتابوں کا اسٹال تھا. تو کتاب پڑھنا لکھنا, اس کے اوپر اپنی لینگویج سکلز, اردو انگریزی, میں یہ نہیں کہتا صرف انگریزی کریں, اردو کریں, پنجابی کریں, پشتو کریں, جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. ہماری جو جنریشن بن رہی ہے وہ کوئی عجیب و غریب سی جنریشن ہے کہ نہ انگریزی ٹھیک ہے, نہ اردو ٹھیک ہے, نہ پنجابی ٹھیک ہے. تو انسان اور جانور میں زبان کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں, اور جو گلوبل ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کریں, وہ اکانومی میں ہوں, وہ جابس کے حوالے سے ہوں. ایک ہم دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہی ہے, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, بایو انجینئرنگ آ رہی ہے, اس طرح کی چیزیں جس کا ایون ہماری جنریشن میں نہیں تھا. اب جو یوتھ آ رہی ہے ان کو یہ سوال ڈیل کرنے پڑیں گے. تو ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس دنیا کے لیے. اگر آپ وقت سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ظاہر ہے پھر وقت تو آپ کے لیے نہیں ٹھہرے گا. سر میرا سیکنڈ لاسٹ سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ایسے کون سے اسکل ہیں اگر وہ سیکھ لیتے ہیں تو اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں, یعنی کہ اپنی فیس کا, اپنے اخراجات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے مطابق ایسے کون سے اسکل اسٹوڈنٹس کو سیکھنے چاہیے تاکہ ان کی اسٹڈی آسان ہو جائے؟ 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اب کنسلٹنسیز اور سائڈ گگز آ گئی ہیں, لوگ سوشل میڈیا پہ بھی پیسہ کما رہے ہیں, کنسلٹنسیز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, مجبوری میں لوگ جابز بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کو لینی چاہیے. دیکھیں چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں یا کسی بھی ملک کی, جو بنیادی ایجوکیشن ہے وہ ریاست ذمہ داری لیتی ہے. اور اب بنیادی ایجوکیشن گریجویشن ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کہیں جی میٹرک ہم نے پڑھا دیا ہے تو ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہاں تو میٹرک بھی نہیں پڑھاتے خیر ریاست, لیکن اصل بات یہ ہے کہ معیاری تعلیم ہو, وہ گریجویشن تک ہو, اور وہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا. وہ آپ انویسٹ کر رہے ہو اپنے نوجوانوں کی سکلز میں, وہ کم از کم اس سے تو بہت بہتر ہے جو آپ اربوں روپے لگا رہے ہو شوگر مافیا کو دے رہے ہو یا آپ اس طرح کی چیزوں میں لگا رہے ہو جس کا نہ صحت کو فائدہ, نہ معیشت کو فائدہ, نہ عوام کو فائدہ. آپ اگر یہی پیسہ ایجوکیشن پہ لگاؤ تو میرے خیال میں یہ اکانومی کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ آپ ایک ایسی نسل تیار کرو گے جو کہ واقعی باشعور ہوگی اور کچھ کرنا چاہتی بھی ہوگی, کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی. سو آئی تھنک ہمیں نوجوانوں پہ آلریڈی بڑے پریشرز ہیں, ہم پوری دنیا سے پیچھے ہیں. امریکی نوجوان کو دیکھیں, آپ چائنیز نوجوان کو دیکھیں, فرینچ کو دیکھیں, ہمارا مقابلہ ان سے ہے. ہم انہیں اب اس پہ بھی لگا دیں کہ وہ اپنی فیسیں بھی بھریں تو وہ پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں ان کو کمپلیٹ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں. آپ اسٹوڈنٹس کے بزنس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اب نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, خاص طور پہ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, بہت ساری اس طرح کی اور چیزیں ہیں جن میں فری لانسنگ ہو رہی ہے, کنسلٹنسی فری لانسنگ, ایون میڈیا کے لیے کر رہے ہیں, بہت کچھ ہے. تو وہ ایک آئی تھنک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اس میں سے ایکسٹرا کر سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ایون اگر آپ دیکھیں کلچرلی بہت سے لوگ اب کبھی کوئی میوزک میں جا رہا ہے نوجوان, ہم کافی اسٹوڈنٹس میں ملتے ہیں جو کہ اس سے بھی بہت کچھ کما رہے ہیں, میڈیا میں جا رہے ہیں, تھیٹر میں جا رہے ہیں. وہ اپرچونیٹیز زیادہ کھولنی چاہیے کیونکہ نوجوان اس میں بہت آگے آتے ہیں, بہت زیادہ ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا سب سے امپورٹنٹ بزنس ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہے. وہ آپ اس کو ایز اے بزنس ہی دیکھیں کہ وہ آپ کی بزنس انویسٹمنٹ ہے پوری قوم کی. ایک اگر چیز میں کہتا ہوں, 2 چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹ کر رہی ہے, وہ ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن. ان 2 چیزوں پہ اگر ہم انویسٹ کریں تو آپ سمجھیں کہ ہماری پوری اکانومی کو فائدہ ہوگا, کیونکہ کل کو یہی نوجوان جا کے ہر بزنس کو فائدہ دیں گے اگر یہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ایک بہتر کر کے معاشرے میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا لاسٹ میں سر اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ نے بہت زبردست باتیں کی, آپ آج کے جوان کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ سب سے پہلا تو یہی ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ برابر کے شہری ہیں, آپ کے حقوق ہیں. کسی بھی صورت میں اپنی عزت نفس پہ کسی کو حملہ نہ کرنے دیں, بیگانگی کا شکار نہ ہوں, خوف اپنے ذہن سے نکالیں, سوال کرنا سیکھیں. یہ جو دنیا جا رہی ہے جس طرف, یہ انوویشن کی دنیا ہے, یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, یہ سائنس کی دنیا ہے. اس میں نہ آپ بزنس کر سکتے ہو, نہ پولیٹکس کر سکتے ہو, نہ میڈیا چلا سکتے ہو, کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس دنیا کو آپ سمجھو گے نہیں. اور اس دنیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے سوال کرنے پڑیں گے جو آپ کے ذہن میں آئیں گے. آپ کا ایک تحقیقی دماغ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تحقیق کو کم کر
کہ ایک طرح سے ڈرل کے اندر لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. ٹریننگ بس آپ نے دن رات ایک جو رٹا سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں, سوال کرنا سیکھیں. آپ کو جو چیز ہیلپ کرے گی, آپ کو یہ فارمولے بھی ہیلپ کریں گے, لیکن زیادہ ٹائم جو زیادہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی وہ آپ کی تحقیق کرے گی, آپ کی انوویشن کریں گی. آپ کا گول آئنسٹائن ہونا چاہیے جس نے نئے فارمولے دے دنیا کو, صرف پرانے فارمولوں تک رہنا کافی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عمار جان صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور یقیناً ان کی باتوں نے آپ کے مائنڈ کو چینج کر دینا ہے. اور آپ اسی طریقے سے ڈاکٹر عمار جان کو سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ہمیں ایک نعرے کے ساتھ اجازت دیں. اگلی ویڈیو تک پاکستان زندہ باد.